ضرورت ہے کام کرنے کی۔ اب دیکھیں نا، مثال کے طور پہ پورے پاکستان کے سکولوں میں، اسمبلی میں تقریباً یہ دعا پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے۔ میں نے خود 10 سال یہ دعا پڑھی ہے، اور تقریباً ہر پاکستانی اس کا کسی بھی اسکول سے کتنے بھی سال تعلق رہا ہے، تقریباً اس نے یہ دعا پڑھی ہے۔ جس نے میٹرک تک کیا اس نے تقریباً 10 سال پڑھی ہے۔ لیکن دکھ یہ ہے کہ بس پڑھی ہے، عملی رنگ نہیں کی نظر ہے۔ آپ نے بھی پڑھی، میں نے بھی پڑھی، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ لیکن بس پڑھی پڑھائی گئی ہے، عملی رنگ کوئی نہیں۔ 10 سال تقریباً آپ نے بھی، میں نے بھی دعا کی، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا۔ لیکن حضرت جی عمل نہیں ہو سکا اس میں۔ ہم اس دعا کو پریکٹیکل لائف کا حصہ نہیں بنا سکتے۔ اس لیے حضرت کام کی ضرورت ہے کہ ہم سارے نہ اپنا اپنا حصہ ڈالیں۔ اسی وجہ تلاش کریں کہ 10 سال دعا کر کے کروا کے عمل کیوں نہیں ہوا۔ 10 سال دعا مانگی، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا، لیکن اندھیرا دور نہیں ہوا، بلکہ میں خود اندھیرا بڑھانے والوں میں شامل ہوں۔ پروگرام تو الحمدللہ حضرت جی کافی ہیں، اور یہ جو اسکول ہے یہ بھی ان پروگراموں میں سے ایک پروگرام ہے۔ اللہ اس کو قبول فرمائے، اور جس نظریے پہ اس کی بنیاد رکھی گئی ہے اللہ اس نظریے پہ کام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ اسکول بڑے ہیں لیکن بس اب کیا بولے بندہ کہ حاصل کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے جی، بس پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود دن بہ دن ہم پیچھے ہی ہیں۔ اور دکھ یہ ہے کہ حضرت کوئی آپس میں سر جوڑ کے بیٹھ بھی نہیں رہا۔ یار بچے اسکول بھی جا رہے ہیں لیکن اخلاق نہیں اچھا، بچے پڑھ بھی رہے ہیں لیکن تمیز کوئی نہیں، بچے پڑھ بھی رہے ہیں چھوٹے بڑوں کا ادب کوئی نہیں۔ کوئی کیا وجہ ہے؟ کدھر کمی ہے؟ کوئی ادارے کا قصور ہے؟ کوئی نصاب اچھا نہیں؟ وہ پڑھانے والوں سے کہیں کوتاہی ہو رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ احساس زیاں جاتا رہا، کسی کو ہے ہی نہیں کہ بھائی کیوں پیچھے رہ گئے، کیا وجہ بنی؟ اسکول بھی بڑے ہیں، کالج بھی بڑے ہیں، ادارے بھی بڑے ہیں۔ تو بس یہ ایک ابتدا کی ہے، اللہ اس ابتدا کو انتہا تک لے جائے۔ اور میری دعا ہے کہ ہمارا یہ ادارہ عام اداروں سے ذرا ہٹ کے چلے، اور یہاں تربیت ہو۔ یہاں صرف اسمبلی میں پڑھ پڑھا ہی نہ لیا جائے کہ جی وہ میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، بلکہ جو بچے اس ادارے میں آئیں ان کے اندر یہ بات ڈالی جائے کہ نہیں، ہم نے واقعتاً غریبوں کی حمایت کرنی ہے۔ کیونکہ حضرت جی ہمارا اس وقت جتنا بھی نظام ہے کہ جو تقریباً کرپٹ ہو چکا ہے، وہ سارے انہی اسکولوں اور اداروں سے گئے ہیں۔ جج انہی اسکولوں کے پڑھے ہیں، ایس ایچ او انہی اداروں کے پڑھے ہیں، بیوروکریٹ انہی اداروں کے پڑھے ہیں، جرنیل انہی اسکولوں کے انہی کالجوں سے پڑھے ہیں۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ حاصل کوئی نہیں۔ سب پڑھ پڑھا کے گئے ہیں جی وہ میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، وہ میرا کام غریب، لیکن جو کرسی پہ آ کے بیٹھا ہے حضرت اس نے غریبوں کا خون ہی چوسا ہے۔ اس نے جتنے ٹیکے لگائے ہیں لگائے غریبوں کو ہی۔ میرے ملک میں اگر قانون ہے تو غریبوں کے لیے ہے، باقی تو اس لیے ذرا ضرورت ہے کہ کام کیا جائے، ہم سارے اپنا اپنا حصہ ڈالیں۔ اب دیکھیں نا، یہ حدیث پاک کا مفہوم لکھا ہے کہ اگر آپ کے ذریعے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت مل جائے تو یہ سرخ اونٹوں جیسی دولت سے کئی گنا بہتر ہے کہ میری وجہ سے کسی کو ہدایت، کو میری وجہ پہ سے راہ راست پہ آ جائے، کو میری وجہ سے سیدھے
راستے پہ چلیں۔ اور ہمارے بزرگوں نے بھی یہی کیا۔ خانقاہوں کا جو وجود ہے، جو خانقاہی نظام ہے، اس کا مقصد کیا تھا؟ تربیت ہی تھا۔ تو وکری بات ہے کہ حضرت اب خانقاہوں میں تربیت تو نہیں نظر آتی ہے، وہاں بس تعویذات کا سلسلہ جاری ہو ساری ہے۔ لیکن کبھی دور تھا، زمانہ تھا کہ حضرت تربیت خانقاہوں کا حسن ہوا کرتی تھی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ایک خانقاہ سے بنے، بابا فرید ایک خانقاہ سے بنے، ٹھیک ہے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی آپ خانقاہ سے بنے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین ایک خانقاہ سے بنے، غوث اعظم ایک خانقاہ سے بنے، جنید بغدادی ایک خانقاہ سے بنے، حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک خانقاہ سے بنے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ حضرت ہم اپنے تربیتی نظام کی طرف توجہ کریں اور اس کو بہتر بنائیں، تاکہ جو ہمارے بچے ہیں ان کی تربیت ہو۔ یہ صرف ادھر سے نہ بس 10 سال کہتے رہیں جی او میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، ہاں جی دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا، بلکہ یہ بات زبان سے آگے ان کے دلوں میں آئی، یہ بات کہ ہم نے واقعتاً غریبوں کی حمایت کرنی، ہم نے واقعتاً محنت کرنی ہے اور ہم نے اندھیرا دور کرنا ہے۔ تو اللہ ماشاءاللہ جی اس ادارے کو بڑی ترقیاں دے، میری تو دعا ہے۔ ہم تو دعائیں کرتے پھرتے ہیں کہ جدھر جدھر کو روشنی ہے اللہ اس روشنی کو سلامت رکھے، بلکہ اللہ اس روشنی میں اضافہ کر دے، کیونکہ اس وقت امت کو ضرورت ہے روشنی کی، اس وقت امت کو ضرورت ہے۔ میں اکثر وہ ایک بات دیکھیں نا، تربیت ہوئی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے کہ جب آپ خلیفہ بنے تو ایک بچی آپ کے پاس آ گئی، اور میں کہتا ہوں یہ سارے زمانے کے افسر اکٹھے ہو جائیں، جو مر گئے جو ہیں اور جو آگے مر جائیں گے، یہ سارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوتی کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ یہ بس سارے دنیاوی معاملے ہیں۔ لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صحابہ علیہم الرضوان کی موجودگی میں ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جنت میں ایک ایسا شخص داخل ہوگا کہ وہ جنت میں جس جگہ سے گزرے گا اہل جنت اسے پکار پکار کے اپنی طرف بلائیں گے کہ ادھر آ جائیے، ادھر آ جائیے، ادھر آ جائیے۔ اب نبی علیہ السلام جب یہ ارشاد فرما رہے تو صحابہ حاضر خدمت، اور ان جگمگ جگمگ تاروں میں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ تو جب اللہ کے رسول علیہ السلام یہ ارشاد فرما چکے نا کہ جنت میں کیسا شخص داخل ہوگا جہاں سے گزرے گا اہل جنت اسے کہیں گے یہاں آئیے، یہاں آئیے، تو سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جس شخص کی اتنی شان ہوگی تو کیا ہم اس شخص کو دیکھ بھی سکیں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے آگے سے فرمایا ابو بکر وہ تو ہی تو ہے، اس لیے جتنے ہیں، جتنے آئیں گے، جتنے مر جائیں گے، یہ سارے افسر اکٹھے ہو جائیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوتی سے لگنے والی خاک کے ایک ذرے کو بھی نہیں پہنچ سکتے، اتنی شانیں ہیں۔ فرمایا سب کا حق ادا کر دی، ابو بکر کا حق اللہ ادا کرے گا۔ فرمایا جنت کے اتنے دروازے ہیں، باب الصلاح ہے، باب صوم ہے، باب الجہاد ہے، باب الحج ہے۔ فرمایا کسی کو ایک دروازے سے آواز آئے گی، کسی کو 2 دروازوں سے آواز آئے گی، کسی کو 3 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ فرمایا میرا ابو بکر ہے جس کو ہر دروازے سے آواز آئے گی، یار غار ہیں، یار مزار ہیں، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ بھائی اللہ ہدایت دے اور اپنے سینے بغض صحابہ سے پاک کر لو، نہیں کرو گے تو صدیق اکبر کی شان میں کیا فرق پڑے گا؟ اور میں کہتا ہوں کہ حضرت اس دن کیا منظر ہوگا، اور پھر ان کالوں کا اس دن کیا حال ہوگا، کپڑے بھی کالے، اندر سے بھی کالے، کہ جب یہ چاہیں یا نہ چاہیں ان کو اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھنا پڑے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے میرا مزار کھلے گا، پھر اس کے بعد ابو بکر کی قبر کھلے گی، پھر اس کے بعد عمر کی قبر کھلے گی، اور آپ فرماتے ہیں میں محشر میں اس حال میں آؤں گا کہ میرے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، ایک ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔
اس دن پھر کیا شان ہوگی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. وہ لکھا ہے کہ کیونکہ حضرت ہم صرف پڑھ رہے ہیں کہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، پریکٹیکل کوئی نہیں. انہوں نے پڑھا تو کوئی نہیں لیکن پریکٹیکل تھا. وہ لکھا ہے سب سے پہلے جو خلیفہ بننے کے بعد معاملہ آپ کی بارگاہ میں آیا تو ایک بچی آ گئی، اس نے آ کے نہ رونا شروع کر دیا. تو آپ نے اسے روتا دیکھ کے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہے؟ عرض کرتی ہے خلیفہ رسول اس لیے رو رہی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا وصال ہو گیا. آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ رسول پاک علیہ السلام کا وصال ہے تو پھر تجھے کیسے بتاؤں کہ ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے. عرض کرتی نہیں ایک وجہ اور بھی ہے. آپ نے فرمایا وہ کیا؟ عرض کرتی ہے خلیفہ رسول میں علیہ السلام میں یتیم ہوں، نہ باپ ہے نہ ماں ہے نہ کوئی بھائی ہے نہ بہن. گھر میں ایک دادی ہے اور وہ بھی آنکھوں سے اندھی ہے. ہمارے پاس کچھ بکریاں ہیں، ان کا دودھ وہ اردو میں دھو کے بولیں گے اور اگر پنجابی میں لائیں تو پھر اس کو چو کے بولیں گے. تو وہ ہم بازار بیچتی ہیں اور اسے ہمارا گزر بسر ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا رونے کی وجہ کیا ہے؟ عرض کرتی خلیفہ رسول میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں، میں بکریوں کا دودھ نہیں نکال سکتی، اور جو دادی ہے وہ اندھی ہے، اسے نکلے گا نہیں. رو اس لیے رہی ہوں کہ جب تک اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی ظاہری حیات پاک کے ساتھ ہم میں موجود تھے، آپ روز بنفس نفیس ہمارے گھر تشریف لاتے اور ہمیں ہماری بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے اور ہم وہ بیچ کے گزر بسر کرتے. اب رو اس لیے رہی ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا، اب ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالا کرے گا؟ تو لکھا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے. قرآن تو کہہ رہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ٹھیک ہے، آپ رو پڑے اور رو کے اس بچی کو آگے سے جواب دیا. آپ نے فرمایا تو رو نہ، میرے محبوب علیہ السلام نے تو پردہ کر دیا لیکن ان کا غلام ابو بکر ابھی زندہ ہے، اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا آج کے بعد تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا. ہم حضرت اسمبلیوں میں پڑھا تو رہے ہیں کہ وہ میرا کام غریبوں کی حمایت، لیکن چل بالکل اس کا الٹ رہے ہیں. اس دور میں نہ کوئی اسمبلی تھی کچھ تھا، صفہ شریف تھا، روحان نبی علیہ السلام تربیت فرمایا کرتے. اور پھر اس تربیت کا اعجاز کیا تھا کہ خلیفہ رسول، خلیفہ بلا فصل، میں کہتا ہوں سارے زمانے کے پروٹوکال ایک طرف اور جناب صدیق اکبر کی شان حضرت ایک طرف. یہ نہیں پہنچ سکتے اس کو، لیکن کیا تھا تربیت ہوئی تھی، یہ رنگ یہ انداز موجود تھے. اس لیے قبلہ پیر و مرشد موجود ہے، جیسے میں نے آگے بھی کہا کہ بس پروگرام تو بڑے ہیں جو ہر روز بس بناتا ہوں. تو یہ پروگرام بھی ان پروگراموں میں سے ایک پروگرام ہے. اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور ہمارے اس ادارے کو ہر لحاظ سے کامیاب و کامران کرے. اور یہاں انشاءاللہ مجھے بڑی امید نہیں بلکہ یقین ہے، قبلہ کی بھی شفقتیں ہیں، ماشاءاللہ مفتی صاحب بھی موجود ہیں. اب دیکھیں گے کہ یہ عام اداروں سے ذرا ہٹ کے چلے گا انشاءاللہ، کہ صرف یہ ہے کہ وہ کتابیں چٹائی نہیں جائیں گی بلکہ سب سے زیادہ فوکس جو ہے وہ تربیت پہ ہوگا، کیونکہ تربیت ہوتی ہے تو پھر یہ آتی ہیں باتیں. یہ میری تاریخ کا بڑا خوبصورت نام ہے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی. اللہ بنو امیہ کے حوالے سے بڑے سوال موجود ہیں، اور کمال یہ ہے کہ یہ بھی بنو امیہ کے ہیں لیکن اس تاریخ اسلام کے پہلے مجدد ہیں. بڑا کم وقت تھا آپ کی خلافت کا لیکن حضرت جی کمال ہی کر گئے، سب کچھ بدل کے رکھ دیا. وہ لکھا ہے کہ ایک دن کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضرت آپ بنو امیہ سے ہیں اور آپ وہاں سے یہاں تک کیسے آئے، عمر ثانی کیسے بن گئے؟ تو فرمایا اس میں میرے باپ اور میرے استاد کا ہاتھ ہے. عرض کی حضور وہ کیسے؟ اور آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے والد حضرت عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ مصر کے گورنر، اور آپ فرماتے ہیں میں جناب حضرت صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث ہیں، کہتے ہیں میں ان سے پڑھا کرتا تھا مسجد میں آ کے. ایک دن ہوا کچھ اس طرح کہ میں ظہر کی جماعت میں شریک نہیں ہو سکا. کہتے ہیں میں مسجد میں اس وقت پہنچا کہ جب آپ
ظہر کے فرائض سے فراغت حاصل کر چکے تھے اور سنتیں پڑھنے کے لیے آپ اٹھ رہے تھے، تو کہتے ہیں میں مسجد میں داخل ہو رہا تھا، تو کہتے ہیں حضرت کی نظر مجھ پہ پڑ گئی، کہتے میں نے فرض تنہا پڑھے، بعد میں اپنی نماز پڑھی میں نے، تو کہتے حضرت نے مجھے بلوایا اور بلا کے فرمانے لگے کہ اے عمر، آج تیری ظہر کی جماعت کیسے رہ گئی، کیوں لیٹ ہوا، کیا وجہ بنی؟ کہتے میں نے عرض کی کہ حضور میں نے وضو کیا، وضو کر کے شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے میں اپنے بالوں میں کنگھی چلا رہا تھا، تو مجھے میرے بال بڑے خوبصورت لگے، تو بس ان کی خوبصورتی میں تھوڑا سا کھو گیا، تو جماعت کی جانب توجہ نہیں رہی، میں مسجد جب پہنچا تو جماعت ہو چکی، آپ نے فرمایا تم جاؤ۔ اس وقت آپ کے والد مصر کے گورنر تھے، آپ نے آپ کے والد کے نام خط لکھا، آپ نے فرمایا آج بالوں کی خوبصورتی میں کھو جانے کی وجہ سے آپ کے بیٹے کی ظہر کی جماعت رہ گئی، سزا کا تعین آپ کریں گے کہ میں کروں؟ وہ والد خط پڑھ کے رو پڑا، اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تو نے میرے بیٹے کو کیسا بہترین استاد دیا ہے کہ جس کو اس بات کی بھی فکر ہے کہ میرے بیٹے کی جماعت بھی نہ رہ جائے۔ ہمارا بھی تو قصور ہے نا، آج تو حضرت مولوی صاحب ہاتھ لگا دیں تو ہم آسمان سر پہ اٹھا لیتے، اور ویسے حضرت جی ہر بندے نے حضرت مدرسوں کے خلاف محاذ کھول رکھا ہے، باقی حضرت ہمیں لوگوں کے غلطے نظر نہیں آتے، ادھر چھوٹی سی مدرسے میں کوئی بات ہو جائے جناب پورے، اب دیکھو نا حضرت یہ جو جج ہیں یہ کسی مدرسے کے پڑھے ہیں؟ بھائی کالج اور یونیورسٹی کے پڑھے ہیں نا، بولتے نہیں آپ کوئی۔ یہ جو پولیس والے ہیں یہ مدرسوں کے پڑھے ہیں، کالج اور یونیورسٹی کے پڑھے ہیں، بولتے نہیں آپ کوئی۔ جو بیوروکریٹ ہیں، یہ جتنا بھی کرپٹ نظام ہے یہ مدرسے سے نکلا ہے، سارے کالج اور یونیورسٹیوں کے پڑھے ہیں، کوئی نہیں بولتا حضرت۔ کبھی میں نے کسی کے منہ سے کسی یونیورسٹی کے لیے کوئی بات نہیں، میں نے کبھی کسی کے منہ سے کسی کالج کے لیے کوئی بات نہیں سنی۔ ہر بندے نے جناب توپ کا منہ مدرسے کی طرف کیا، مدرسہ ایسے، مدرسہ ویسے، مدرسہ یہ، مدرسہ وہ، کوئی بات ہو جناب فیس بک پہ پیج نکل، وہ جی دیکھیں جی انڈیا والے چاند پہ چلے گئے، مولوی ابھی بھی ہمیں کیلا کھانے کے سنت طریقے بتا رہے ہیں۔ بھائی ہمارا کام ہی یہ ہے، ہم نے کب آپ کو چاند پہ جانے سے روکا ہے؟ میں نے کہا کبھی کہ آپ چاند پہ نہ جاؤ؟ ہم نے کب آپ کو ترقی سے روکا؟ بھائی نالائکیاں آپ کی اپنی ہیں، ڈالتے آپ ہم پہ ہیں، ہم نے کب آپ کو روکا ہے؟ لیکن وہاں سب کا سکوت ہے۔ یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے حضرت؟ کلچر ڈے منائے جا رہے ہیں جی، آج فلاں کلچر، آج فلاں کلچر۔ مجھے اس دن کسی نے کلپ بھیجا تھا، وہ باقاعدہ حضرت وہ مصر کا کلچر تھا، فرعون تک بنایا گیا، ہمارے بچوں میں سے کوئی بچہ فرعون بنا، ہماری بیٹیوں میں سے کوئی بیٹی فرعون کی بیوی بھی بنی، کپڑے فرعون والے تھے، انداز فرعون والا، کوئی سب چپ ہے۔ مدرسے میں ایک چھوٹی سی بات ہو جائے حضرت ہو جائے گا، کوئی نہیں بولے۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے میرے بیٹے کو ایسا بہترین استاد دیا۔ ایک خط پہلے استاد کے نام لکھا شکریہ کے لیے، اور پھر دوسرا خط یہ لکھ فرمایا کیونکہ جماعت رہ جانے کی وجہ بنے ہیں بال، اس لیے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی ٹنڈ کروا دو، نہ رہیں گے بال، نہ چلے گی کنگھی، اور نہ چھوٹے گی جماعت۔ آپ فرماتے اس استاد اور اس والد کی وجہ سے میں وہاں سے یہاں تک آ گیا، اس لیے آج صرف اگر فقدان ہے تو تربیت کا فقدان ہے۔ اقبال نے تو کہا تھا ذرا سی نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، بس تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، کچھ محنت آپ کریں گے، کچھ محنت ہم کریں گے، اور انشاءاللہ جب یہ محنت ملے گی تو پھر یہ محنت رائے گا نہیں جائے گی۔ اگر حضرت میں نہیں اچھی ہوتی، اگر ہم حضرت کچھ ہٹ کے بولتے ہیں تو یہ بھی کسی کی محنت ہی ہے نا، کسی نے محنت کی ہے، کسی نے اندر درد ڈالا ہے، کسی نے یہ سوچ دی ہے کہ نہیں یار تھوڑا ہٹ کے چلنا ہے۔ محنت کبھی ضائع نہیں جاتی ہے۔ صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند، اچھے کی صحبت تجھے اچھا کر دے گی، برے کی صحبت تجھے برا کر دے گی۔ تو پھر اسی بات کو میاں محمد بخش صاحب نے کہا، نیک بندے دی صحبت ایویں جویں دکان تارا، سودا نکت لئیے نہ لئیے بھلے آن ہزارا، اور برے بندے دی صحبت ایویں جویں دکان لوہارا، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چٹے پہن ہزارا۔ اس لیے حضرت محنت کریں اور سارے اپنا اپنا حصہ ڈالیں۔
اور پھر حضرت جی جب آپ اپنی زندگی کو مقصد دیں گے نا تو پھر آپ اللہ کو بھی اچھے لگیں گے، آپ اللہ کے رسول پاک کو بھی اچھے لگیں گے۔ یہ جی ہر بندہ 3 ماہ کے بعد، چلے کیمرے لگے ہیں کچھ باتیں کرتے ہوئے ہمیں بھی ڈر آتا ہے، جی میں عمرے پہ جا رہا ہوں۔ بھائی عمرے پہ جا رہے ہو، وہاں کیا لے کے کیا جا رہے ہو رسول پاک کی بارگاہ؟ کیا کہنا ہے نبی پاک علیہ السلام کو وہاں جا کیا کر کے آئے؟ وہ جو 3 ماہ پہلے ہو کے گئے تھے اور جو بیچ میں 3 ماہ گزرے ہیں، کیا کیا اس میں؟ پتہ نہیں لوگوں نے حضرت حاضری کو مذاق سمجھ رکھا ہے۔ کسی نے کہا تھا نا، شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا، یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے۔ اور میں کسی دفعہ ہم گئے تو وہ کچھ علماء کی بیٹھک تھی، تو وہاں ایک مصری عالم تھے، تو وہ بتا رہے تھے، کہتے ہیں میں مدینہ پاک آیا تو وہاں جب خدام کو مسجد نبوی شریف کی، وہ نبی علیہ السلام کے جو مہمان ہیں ادھر ان کی خدمت کرتے دیکھا تو ارادہ کیا یہ چھوڑو درس و تدریس، یہ تقریریں، یہ واعظ، یہ بیان، یہ سفر کرنا، اور ادھر آ کے نا ڈیوٹی لے لو کوئی نہ کوئی، اور نبی علیہ السلام کی پاک مسجد کی صفائی کرو، خدمت کرو۔ کہتے ہیں بس یہ پروگرام بنا رہا تھا تو اسی رات خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری۔ تو کہتے ہیں میں وہ مختصر خواب کا مفہوم کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بظاہر مجھ سے دور بھی ہے لیکن وہ میرے دین کی خدمت کر رہا ہے تو وہ بالکل میرے قریب ہے، اور یہاں جو تمہیں شاید بڑا قریب دکھائی دے رہا ہو لیکن اگر اس کی نیت اچھی نہیں ہے تو وہ میرے قریب کوئی نہیں۔ حضرت دور رہیں، نیت اچھی رکھیں، کوئی کام کریں تو دور رہ کے بھی حضرت حضوری کے مزے اٹھائیں گے آپ دور رہ کے بھی ان کے نزدیک ہوں گے۔ وہ کسی نے اسی لیے تو کہا تھا نا، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا۔ پھر وہ آپ کے دل کو اپنے قریب بلا دیں گے، وہ آپ کے دل کو اپنے قدموں میں کہیں جگہ عطا کر دیں گے، لیکن کب؟ جب حضرت کوئی کام کریں گے۔ اللہ سب کو سلامت رکھے، اللہ کی بلا مفتی صاحب کی ہمت، مفتی صاحب کی استقامت، ان کے عزم، ان کے استقلال میں برکتیں دے، اور قبلہ پیر و مرشد کا سایہ اللہ تا دیر سے تو عافیت کے ساتھ ہمارے سر پہ سلامت رکھے، کیونکہ یہ ہم انہی کے بغائے بھاگ رہے ہیں۔ وہ پھر روشنی کم ہو جاتی ہے، یہ پھر روشنی دے دیتے ہیں، وہ پھر ہوا کم ہو جاتی ہے، یہ پھر ہوا بھر دیتے ہیں، تو بس انہی کی برکتوں سے ہم بھاگتے پھر رہے ہیں۔ بس جو جناب کا مشن ہے، جو جناب کی دین کی خدمت کے لحاظ سے سوچے ہیں، اللہ ہمیں ان پہ استقامت دے، اور وہ کہتے ہیں نا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، مٹھی مٹھی چال نہ چڈی، کچھ نہ کچھ بن جاسی ہے۔ میں کسی کی کیا بات کروں، میں دن میں خود 70 بار گر پڑتا ہوں، لیکن شکر یہ ہے کہ یہ پھر کھڑا کر دیتے ہیں اور پھر چل نکلتے ہیں، تھوڑا آگے جا کے پھر گر جاتا ہوں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، بس یہ گرنے کا سلسلہ جاری ہو ساری ہے۔ بس یہ ہے کہ بس گر نہ جائیں، یہ ہے گرتے گرتے کسی نہ کسی دن مدینہ پہنچ جائیں، اور پہنچیں گے، نیت ٹھیک رہی تو ضرور پہنچیں گے۔ گرنا تو پھر ہوتا ہی رہتا ہے، جو چلا ہے پھر اس نے گرنا تو ہے، جو گاڑی سڑک پہ ہے پنکچر تو پھر اس نے ہونا ہی ہونا، لیکن بس یہ ہے کہ چلتی مٹی مٹی چال نہ چڈی، کچھ نہ کچھ بن جاسی، آخر ایک دہاڑے نفس کمینہ میدانوں نس جاتی۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، اور میں اسی دعا پہ بس کروں گا، خادم کو اپنے در میں کیتا ہے دستار میں، اچھا، خادم کو اپنے در کا یا رب بنا گداگر، دیکھے نہ در کسی کا ہرگز غلام۔ کیونکہ حضرت یہ نہ حضرت کبھی کسی کی جیب پہ نظر رکھی ہے، اور امید نہیں، یقین ہے کہ حضرت نے اتنی رحمت کر دی ہوئی ہے کہ جائے گی بھی نہیں کبھی، حضرت جائے گی۔ یہ دل میں پکا حضرت جس کو کہتے ہیں نا پنجابی جی قلعہ ٹھک گیا، حضرت ساڈا کام ہے ہوکا دینا،
باقی جنہاں دا کام ہے انہوں نے آپ ہی کروانا ہے حضرت۔ یہ مجھے بڑے لوگ کہتے ہیں اس طرح کر لیں، اس طرح کر لیں، اب تو وہم بھی نہیں گزرتا حضرت۔ کٹ کے کلا ٹکا ہے حضرت کہ جنہاں دا میرا کام ہے ہوکا دینا حضرت۔ جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا، ساڈا کام ہوکا دینا۔ جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا، کھلائی دربار محمد عربی دا۔ وہ حضرت اسی پاک در سے لو لگی ہے، ہم نے تو ہوکا دینا ہے، باقی جن کا کام ہے وہ جانے اور کام جانے، ہمارا تو کام اتنا ہی ہے، جاگتے رہو۔ ماشاءاللہ حضرت بتا رہے ہیں کہ آج ایک بچے کی جو ہے نا دستار بندی بھی ہے، اللہ کا اس پہ فضل ہوا ہے کہ اس نے پورے کا پورا قرآن پاک اپنے سینے میں محفوظ کر دیا، اور یہ بڑی سعادت ہے حضرت۔ اور یہ یاد رکھی حضرت، یہ نبی پاک علیہ السلام کہ طفیل ہم پہ کرم ہے، اس سے پہلے تورات، زبور یا انجیل یہ سوائے جن پہ یہ نازل ہوئی یا ان کے کچھ خاص اصحاب، یہ صرف دولت ان کو میسر تھی، باقی سارے اوپر سے دیکھ کے پڑھتے تھے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی وجہ سے اس امت پہ ایسی رحمت ہے کہ ہمارے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو حضرت الحمد کی الف سے لے کر والناس کے سین تک پورا قرآن یاد ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی برکتیں ہیں۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کی محنت کو اپنی جناب میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو اپنا اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ حصہ وقت کے ذریعے بھی ہے، وہ حصہ اپنے بچے دے کے بھی ہے، اور وہ حصہ اپنے مال کے ذریعے بھی ہے، حصہ ڈالیں۔ باقی مجھے یاد ہے ایک دن میں قبلہ دادا پیر و مرشد کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، اور شاید نہیں پکی بات ہے، وہ کوئی میرا ہی پیج کوئی ڈھیلا تھا جس کو شاید کس رہے تھے، تو مجھے فرما رہے تھے کہ کبھی مان نہیں کرنا، میرا اللہ چاہے تو یہ چھت توحید بیان کرے، میرا اللہ چاہے تو وہ جس سپیکر پہ مولوی تو تقریر کر رہا ہے وہ تجھ سے اچھی توحید بیان کرے، میرا اللہ چاہے تو یہ تجھ سے بھی سونا بولے، اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ تیری زبان سے بلوا رہا ہے۔ باقی میرا رب پتر کب کس کا محتاج ہے، وہ تو جو چاہے کرے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ ہمارے ذریعے، یہ ہمارے مال کے ذریعے یہ کام ہو رہا ہے، یہ اللہ ہمیں وقت دے رہا ہے، یہ ہمیں اللہ توفیق دے رہا ہے کہ ہم دین کا کام کریں۔ باقی تو میرا اللہ چاہے تو جناب چڑیاں نعتیں پڑھیں، میرا اللہ چاہے تو طوطے اللہ کی ہم اس انداز سے بیان کریں، تو اللہ اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ دین مبین کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حضرت اخلاص جان ہے، اخلاص نہیں تو وہ آج جمعے پہ بھی وہ اب خانقاہی نظام کے حوالے سے گفتگو ہوئی، دیکھیں نا حضرت جی سے زیادہ ہماری خانقاہوں پہ کیا زوال آئے گا، کہ جہاں کبھی لوگ اس لیے جایا کرتے تھے کہ پیر صاحب کوئی نظر مارو کہ دنیا دی محبت نکلے، آج وہاں سارے دنیا مانگنے جاتے ہیں، اس سے زیادہ کیا خانقاہوں پہ زوال آئے گا، کہ جہاں کبھی لوگ اس لیے جایا کرتے تھے کہ یہاں جانے سے دنیا کی محبت کم ہوتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بڑھتی ہے، اب وہاں لوگ، اور جس حضرت جگہ جاؤ مرید ایک کی داستان سنائے گا، وہ میرے پیراں دا بس افیکٹ ہی میرے پیراں دے، میں نہیں کہتا کہ پیروں کی دعا سے، لیکن بھائی یہ کام بعد میں ہے، پہلے پیروں کی دعا سے بتا تو نمازی ہوا کہ نہیں، پہلے یہ بتا پیروں کی دعا سے تیرے منہ پہ سنت مصطفیٰ سجی کہ نہیں سجی ہے، یہ کام تو بعد والے ہیں، اصل کام تو یہی ہے، تو اس سے زیادہ کیا زوال آئے گا، عجیب ہی داستانیں ہیں، کیل نکل رہے ہیں، چھریاں نکل رہی ہیں، بلیڈ نکل رہے ہیں، اور ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ صوفی کبھی اندر سے بغض نکالا کرتے تھے، کبھی صوفی اندر سے تکبر، کینہ، تسنع، یہ چیزیں نکالا کرتے تھے، سب کچھ ہی الٹ ہو گیا، بِإِذْنِ اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں میں گورگن یا مجاور رہ گئے۔ یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ، وہ تو میں کہتا ہوں جی اس خانقاہ کے اپنے انوار و تجلیات کیا ہوں گے، آج کم و پیش
1200 سال کے بعد ہم صرف بیٹھ کے حضرت جنید کی خانقاہ کا تذکرہ کریں تو دل جل اٹھتا ہے. 1400 سال بعد صرف خانقاہ کا نام لے کے بھی حضرت دل پہ انوار و تجلیات اترنا شروع ہو جاتے. تو قربان جاؤں جو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ میں بیٹھتے ہوں گے پھر ان کے انداز کیا ہوتے ہیں. اسی لیے تو پھر حضرت اسی خانقاہ سے عمرو بن عثمان مکی نکلے, اسی خانقاہ سے ابو بکر واسطی نکلے, اسی خانقاہ سے حضرت ابو بکر شبلی نکلے. اور حضرت آج تو نہ ہمارے پاس اللہ اللہ کرنے کا ٹائم ہے نہ اللہ اللہ سننے کا ٹائم. اسی خانقاہ کا ایک چشم و چراغ حضرت ابو بکر شبلی, اس قدر اللہ اور اللہ کے ذکر سے محبت تھی. لکھا ہے کیفیت ہے نا صوفیوں کی, لکھا ہے روز صبح وہ دکان سے اخروٹ خرید لیتے اور کسی جگہ جا کے بیٹھ جاتے اور سارے بغداد کے بچوں کو اکٹھا کر لیتے اور فرماتے جو جتنی بار اللہ کہے گا میں اس کو اتنے اخروٹ دوں گا. بچوں کو بٹھاتے, بچے اللہ اللہ کرتے جاتے, آپ اخروٹ دیتے جاتے. کیفیت تھی نا صوفی, کیونکہ کبھی کبھی ذکر کرنے کو دل کرتا ہے اور کبھی کبھی سننے کو دل کرتا ہے. کبھی صوفی کی کیفیت ہوتی ہے کہ خود کروں اور کبھی صوفی کی کیفیت ہوتی ہے کہ کوئی کرے, میں آج اس کے ذکر کو سن کے جو ہے نا میں اس کا مزہ لوں. وہ لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مریدین کو بٹھا کے تربیت کر رہے تھے اور اس دن موضوع تھا اخلاص. جب حضرت تربیت فرما چکے وہ گفتگو ختم ہوئی تو ایک مرید اٹھ کے عرض کرتا ہے کہ حضور آج آپ نے اخلاص کے لحاظ سے ہماری تربیت فرمائی, تو میرا سوال یہ ہے کہ حضرت نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا اے میرے بیٹے, میں نے تو اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا تھا. اتنے بڑے شیخ الشیوخ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ, جواب ہی بڑا عجیب تھا. ساری خانقاہ ہی حیران رہ گئی. جناب سری سکتی جو ہیں وہ آپ کے پیر و مرشد ہیں اور ہمیں تو تھا کہ آپ ان کا نام لیں گے, آپ کہہ رہے ہیں میں نے محلے کے نائی سے اخلاص سیکھا. فرمایا ہاں اسی سے سیکھا. عرض کی حضور وہ کیسے؟ فرمایا فقر کا دور تھا اور جنید کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ جنید اپنے بال ہی کٹوا لے, کیونکہ معذور تھا, غیور لوگ تھے, ہاتھ پلانا جائز نہیں سمجھتے. فرماتے اس لیے وہ بال جو شریعت نے اجازت دی ہے اس سے کچھ تجاوز کر چکے تھے, کہ معذور تھا. میں کہتے میں آپ کی بارگاہ میں گیا اور آپ نے بال دیکھ کے فرمایا جنید جاؤ بال کٹواؤ جا کے, دیکھو اتنے اتنے بال بڑے ہیں تمہارے. کہتے ہیں مجھے اب یقین تھا کہ میرے پیر و مرشد کی زبان سے یہ بات نکلی ہے, اب بال کٹوانے کے کوئی نہ کوئی اسباب ضرور پیدا ہو. مرید تھے نا, یقین والے مرید تھے. اب فرماتے میرے محلے کا وہ جو واحد حجام تھا, میں اس کی دکان کے باہر کھڑا ہو گیا, وہ کرسی پہ بٹھا کے کسی کے بال کاٹ رہا تھا. اب فرماتے میں نے کہا چلو میری طرف دیکھتا ہے تو بات کرتا ہوں. اب فرماتے بال کاٹتے کاٹتے اس کی نظر مجھ پہ پڑی, اس نے سلام کیا, میں نے سلام کیا, اس نے جواب دیا. اب فرماتے میں نے کہا بھائی ظاہر ہے تیری دکان ہے اور تیرا گھر تیری دکان سے ہی چلتا ہے, اور ظاہر ہے تو پیسے لے کے بال کاٹتا ہے, اگر نہیں پیسے لے گا تو گھر کیسے چلائے گا؟ لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس تو پیسے ہے کوئی, تو کیا تو آج اس طرح کر سکتا ہے کہ میرے بال اللہ کے لیے کاٹ دے؟ فرماتے یہ سننا تھا کہ سب کچھ چھوڑا, نیچے آیا, میرا ہاتھ پکڑا, دکان پہ لے گیا, اور اس طرح نہیں کیا جیسے ہم کرتے ہیں, بھائی ہوں تیرے اللہ واسطے کٹنے نے تو بہ کے ڈیگ آپ ویلا ہوا گا تو کٹا دے. جیسے میں اکثر کہتا ہوں حضرت کوڑا مان تے چھوٹا گوشت تے اللہ دے رسول والی چڑیاں والے چول, الٹ ہے نا ہمارا, الٹ ہو جاتا ہے. وہ ایسے نہیں تھے. آپ فرماتے ہیں جو لائن میں لگے تھے ان کو تو چھوڑو, جس کے بال کاٹ رہا تھا اس کے بھی مکمل نہیں کی, اس کو بھی اٹھایا کرسی سے, فرمایا اب اللہ کے لیے کاٹنی ہے چل. فرماتے مجھے بٹھایا, میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کی. اب آپ فرماتے بال کاٹتا جائے اور ساتھ روتا جائے اور کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں, آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں. اب فرماتے بیٹھا میں بھی نیت کرتا رہا, اچھا اب میرے پاس بھی دینے کو کچھ نہیں, لیکن کبھی اللہ وقت لایا اور اللہ نے مال دیا تو تجھے بال کاٹنے کا بدلہ دوں گا. اب فرماتے ہیں وقت بدل گیا, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اب فرماتے ہیں بڑے بڑے نام میرے مریدین میں شامل ہوئے. اب فرماتے خلیفہ وقت بھی میرا مرید ہوا,
فرماتے اللہ نے فقیری میں امیری دی. فرماتے بیٹھے بیٹھے ایک دن وہ مجھے یاد آ گیا. فرماتے میں نے وہ تھیلی نکالی، درہم ڈالے، دینار ڈالے، لے کے اس کی دکان پہ چلا گیا. فرماتے بوڑھا ہو چکا تھا. میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا. فرماتے میں نے کہا پہچانا؟ اس نے کہا ہاں آپ جنید بغدادی ہیں. فرماتے میں نے کہا پھر یاد ہوگا ایک دن تو نے اللہ کے لیے میرے بال بھی کاٹے تھے. اس نے کہا حضرت یاد ہے. فرماتے میں نے تھیلی آگے کرتے ہوئے کہا لے پھر، یہ تیرے بال کاٹنے کا بدلہ ہے. فرماتے اس نے سکھایا اخلاص. وہ مجھے کہتا ہے جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے ہیں، لیکن آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے. ہاں بتائیے، تصوف تو کسی اور چیز کا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی تصوف ہے؟ اب تو ہمارا تصوف عرس پہ شروع ہوتا ہے اور عرس پہ ختم ہو جاتا ہے. اور عرس بھی کیا ہے جس میں صرف پیر صاحب کی تعریفیں ہیں. ہر آنے والے نے پہلے 10 منٹ پیر صاحب کی تعریف کرنی. پیر صاحب دا جناب جبہ ہے انجے تے پیر صاحب دا یہ ہے انجے تے پیر صاحب دا یہ ہے. یہ کہاں کا تصوف ہے؟ قربان جاؤں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بندہ تعریف کرے اور آپ اس کو کوڑا مار کے کہیں کیوں مجھے جہنم کی دعوت دے؟ میری کیا ہے کہ 10 منٹ میرے قصیدے پڑے جا رہے ہیں. یہ والا نہیں ہے. فرمایا میں نے تو سوچا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے، میں بھی آپ کی بیعت کر لوں. جنید آپ کو تو تصوف کی ابتدا نہیں آئی ہے. آپ فرماتے ہیں اس دل میں خیال آیا لے بھائی اون نائی سانو تصوف سکھائے گا جس نے سری سکتی سے تصوف پڑھا ہے. اب کیا ہمیں بال کاٹنے والا تصوف سکھائے گا؟ لیکن بڑے لوگ تھے نا. فرماتے میں نے کہا نہیں کوئی بات ہوگی جو یہ بولے گا. فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ فرماتے اس نے سکھایا اخلاص. اور مجھے کہتا ہے جنید یاد رکھیے گا جو کام اللہ کے لیے کیا جائے لوگوں سے پھر اس کا بدلہ نہیں مانگتے ہیں. ہمیں کیا تصوف کی ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. وہ جو بیچتے تھے دوائے درد دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے. وہ تو حضرت یہاں کتابوں میں ہے تو یہاں مزاروں میں ہے، یا کہیں کہیں کوئی لال کوئی ہیرا کوئی نظر آتا ہے. باقی تو حضرت جی وہ میں اکثر کہتا ہوں میں امی حضرت کسی کو کٹ کھا لینی منو کی لوڑ. حضور بلے شاہ جیسا بندہ جان چھڑوا گیا، وہ کہتا سچا کھا دے پامبڑ بل دے، سانو کی لوڑ ویلنے زبان دین دی حضرت. لیکن تکلیف ہے، اس لیے حضرت ضرورت ہے کہ تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دی جائے. اللہ سب کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے. ماشاءاللہ ہمارے جو حافظ صاحب ہیں وہ اپنا آخری سبق سنا کے ہمیں بھی ان برکتوں میں شامل کریں گے. قبلہ پیر و مرشد تشریف فرمائیں، پھر انشاءاللہ دعا کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.